پھر مجھے یاد آیا تو مجھے یہ واقعہ یاد آیا. یعنی یہ یاد کہ شاعری آپ نے کیسے شروع کی؟ ہاں یہ بات. ہاں صاحب پہلے یہ مجھے یاد آیا تو وہ شعر جو میں نے پہلی مرتبہ کہے سب سے پہلا شعر کہا تھا کہ چاہ میں اس کی تماچے کھائے ہیں. تو ایک لڑکی تھی اس کا نام تھا عذرا. اچھا. بہت خوبصورت لڑکی تھی. اس کا ہمارا رنگ سرخ تھا سرخ سفید. اچھا. چاہ میں اس کی تماچے کھائے ہیں دیکھ لو سرخی میرے رخسار کی. یہ عجیب و غریب بات تھی کہ ایک لڑکی جو بالکل پتھر ہوئی بڑا حادثہ پیش آیا ہو. نہ جانے کیا ہے یہ بات اور کیا حقیقت ہے. مجھے تمہیں سے محبت تمہیں سے نفرت ہے. واہ. اب یہ اتنا عجیب قصہ تھا. یہ بہت دھیما سا عجیب سا. ایک ہی شعر ہے کوئی اور شعر نہیں کہے لیکن یہ مجھے بہت ہی عجیب سا لگتا ہے اور جیسے میں نے پورا اپنے آپ کو منتقل کر دیا ہو. السلام علیکم جون ایلیہ صاحب، آپ یہاں تشریف لائے اور وقت دیا آپ نے ہمیں. بہت ہم شکر گزار ہیں کیونکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ جیسے لوگوں کی آواز اور خیالات اپنے سامعین تک پہنچائیں. اور آپ کو میں یہ بتانا چاہتی تھی کہ ہمارے پروگرام کا عنوان ہے پھر مجھے یاد آیا. پھر مجھے یاد ہے. خوب. آپ یہ بتائیے کہ یہ عنوان سن کے آپ کو کیا یاد آیا؟ ہاں بہت سی چیزیں یاد آئی ہیں اور آ سکتی ہیں اس عنوان کو سن کر. پھر مجھے یاد آیا تو مجھے یہ واقعہ یاد آیا اپنا امروہے کا واقعہ ہے. اچھا. مگر اس کی کوئی نوعیت اجتماعی نہیں ہے، ایک خاندان کے سے متعلق ہے. تو ایک لڑکی تھی. اچھا. پھر مجھے یاد آیا نا. پہلے آپ مجھے یہ بتا دیجیے کہ اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ بس میں نے سنا تھا بہت لڑکپن تھا. اچھا. یہ واقعہ آپ نے سنا؟ ہاں سنا اور اسے ایک طرح سے ہمارے سامنے جیسے پیش آیا ہو. اچھا. قریبی ماحول میں کا واقعہ ہے جیسے ہم لوگوں کے سامنے پیش آیا ہو. تو ایک لڑکی تھی اس کا نام تھا عذرا. اچھا. بہت خوبصورت لڑکی تھی. تو اس کی منگنی خاندانی ہی میں ایک صاحب سے ہوئی تھی. ان صاحب کا نام مرتضیٰ تھا. اچھا. تو منگنی کا بلکہ نکاح ہو گیا تھا، یعنی رخصتی نہیں ہوئی تھی، نکاح ہو گیا تھا. یہ سلسلہ اور رخصتی ہونی تھی 1 برس بعد یا 1.5 برس بعد. مگر کیا ہوا کہ ایک دن اطلاع آئی کہ مرتضیٰ کا انتقال ہو گیا. تو وہ لڑکی صحن میں بیٹھی ہوئی کچھ کاڑھ رہی تھی. تو اس نے اس طرح سنا جیسے کچھ سنا ہی نہیں، بالکل غیر متعلق، بالکل غیر جانبداروں کا سنا، بالکل خاموش. اچھا. خاموش ہو گئی. اور اس کے بعد ان کی چھت پر ایک عمارت دوسری منزل بھی تھی اس مکان کی. وہ وہاں چلی گئی زینے چڑھ کر اوپر کے کمرے میں دوسری منزل میں فوراً وہاں چلی گئی وہ لڑکی. اور اب وہ وہیں رہنے لگی گویا. اچھا. بہت کوشش کرتے لوگ اسے بلائیں. اچھا کوشش کیا تھی کہ اس واقعے کی کوئی یاد دلائے کہ اسے رلایا جائے. وہ روتی بھی نہیں تھی، کچھ نہیں، بالکل خاموش. اچھا. بالکل پتھر. اور صاحب وہ اس کی بودباش وہی تنہائی میں اس نے رہنا شروع کیا. وہیں کھانا جاتا تھا، وہیں سب کچھ پوری زندگی. تو چند مہینے گزرے. ایک دن کیا ہوا کہ اچانک وہ وہاں سے اتری کوٹھے پر سے اور اپنا بکس کھولا اور بہت ہی شاہانہ قسم کا ایک لباس جوڑا اسے نکالا اور پہنا. اسے لوگ حیران یہ کیا قصہ. اور پھول. اچھا. اس نے پھول پہنے جوڑے میں اور گجرا. یہ عجیب و غریب بات تھی کہ ایک لڑکی جو بالکل پتھر ہو گئی اتنا بڑا حادثہ پیش آیا ہو. تو یا تو اس نے رد عملی کوئی نہیں دیا تھا یا یہ اچانک عجیب و غریب. تو اس کی کسی سہیلی نے پوچھا تم ہوا کیا ہے. تو اسے بڑے اطمینان سے کہا کہ وہ آئے تھے. اچھا. ہاں وہ آئے تھے اور وہ مجھے لینے آئیں گے. پھر کون آئے تھے؟ کہ وہ لباس پہن کے اوپر چلی گئی. تو معلوم یہ ہوا کہ اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ مرتضیٰ آئے ہیں اس کے منگے تک. انہوں نے کہا کہ میں آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا. تو لوگ سمجھے کہ دورہ پڑا ہے، ظاہر اتنا بڑا حادثہ ہے تو یہ غیر متوازن ہو گئی لڑکی. تو وہ اوپر رہی، اوپر بیٹھ گئی جا کر. تھوڑی دیر کے بعد جو لوگ گئے دیکھنے میں اب کیا کیفیت ہے تمہاری وہ ختم ہو چکی تھی. ارے ہاں. اب یہ اتنا عجیب قصہ تھا. یہ بہت دھیما سا، عجیب سا، بہت شدید، بہت دھیما. یقیناً کچھ عجیب سے، کچھ آوازیں بھی نہیں ہیں، فریادیں بھی نہیں ہیں اور واقعہ ہو گیا. یہ تو بہت گہرا اثر ہوا آپ پر. یہ بہت لوگ قریبی ماحول کا تھا یہ قصہ. تو عجیب سا تھا. تو آپ کو یہ واقعہ جو یاد رہا، تو یوں تو زندگی میں بہت سے واقعات ہوتے ہیں. آپ نے اور بھی بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ گزر گئے یا حادثات میں گزر گئے. تو کہیں یہ تو نہیں کہ آپ کی طبیعت میں خود اتنی ایک اداسی کا عنصر ہے، ایک تنہائی کا؟ اداسی تھی نا. ہاں، کہ اس نے آپ کو اتنا متاثر کیا کہ آپ کے طبیعت پیوست ہو گیا ذہن میں. مزاج سے کوئی مطابقت رکھتا تھا. کچھ عجیب سا یہ قصہ، کچھ داستان سی جیسے. ہاں ہاں. یعنی حقیقت داستان بالکل معلوم ہوتی ہے. خواب بالکل اس طرح کا واقعہ تھا. اور یہ بہت مجھے کبھی کبھی یاد آتا ہے.
تو یہ تو اداس کرتا ہے. ہاں یہ تو آپ کے قرب و جوار کی ایک بات تھی جو آپ کو یاد رہی. اس کے علاوہ کچھ یاد ہے؟ بہت سے واقعات ہیں. کوئی اپنے یعنی یہ یاد کہ شاعری آپ نے کیسے شروع کی؟ ہاں یہ بات. ہاں صاحب پہلے میں یہ مجھے یاد آیا. ہاں ہوا یہ کہ شام کا وقت تھا, شام سے ذرا پہلے, یوں سمجھ لیجیے کہ 5 بجے کا وقت تھا, نہیں اندھیرے سے پہلے. تو ہاں شام ہی کا وقت صحیح یاد ہے. تو ہم لوگ کھیل رہے تھے اپنے محلے میں, تو اور بھاگ دوڑ کا کھیل تھا. تو کسی نے کہا کہ سیدھے ہو لو. دوڑا تو میں کربلا کی طرف, مغرب کی طرف, اپنے محلے کی گلی سے. لیکن میں نے دوڑتے میں یہ کہا کہ کربلا جانے سے رات ہو جائے گی. وہ یہ کہے کہ میں فوراً کھڑا ہو گیا. یہ کیا قصہ ہے؟ یہ تو کچھ اور طرح کی عبارت ہے, یہ وہ عبارت نہیں ہے جو ہم دل میں بولتے ہیں, یہ وہ زبان نہیں ہے, وہ یہ نثر نہیں ہے. جو شاعرانہ ماحول تھا میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ واردات ہوئی اور وارد ہو گیا. اچھا کوئی خاص بات نہیں تھی, شعریت نہیں تھی, کوئی جذبہ نہیں تھا, مگر وہ جو ایک آہنگ تھا اس کا جملے کا, اس نے اتنا وجد میں لایا کہ وہ صاحب کھڑا ہو گیا. اور وجد کیا حالت میں, نتیجہ مجھے آ کے اسے پکڑ لیا. اندازاً کیا عمر رہی ہوگی؟ یہ بہت ہی چھوٹا تھا. ہاں بہت کم. اچھا اب باقاعدہ شعر جو میں نے کہا جس میں کوئی اس طرح کی غلطی بھی نہیں تھی کہ کوئی حرف گر گیا ہو, جو باقاعدہ شعر تھا, تو وہ 2 شعر تھے. یہ شاید 8 برس کی عمر ہوگی. اور آپ کو یاد ہے؟ ہاں بالکل. وجہ کیا ہے, ایسے واقعات آدمی بہت یاد رہتے ہیں. اچھا آپ یہ بات دیکھیں گی کہ آپ کو بہت سے شروع کے واقعات تو یاد ہوں گے. جب آپ کی 4 برس کی عمر تھی, 6 برس پہلے کے ماضی یا قریب کے بھول جاتے ہیں. بالکل اس زمانے کے واقعات بہت یاد ہیں. اچھا پھر یہ نفس میں بالکل اتر گیا تھا یہ واقعہ, یہ صورتحال, تو یہ مجھے مسلسل یاد رہی. تو وہ شعر جو میں نے پہلی مرتبہ کہے, سب سے پہلا شعر تو یہ تھا کہ چاہ میں اس کی تماچے کھائے ہیں. اس کو ہمارا رنگ سرخ تھا, سرخ سفید. اچھا. چاہ میں اس کی تماچے کھائے ہیں, دیکھ لو سرخی میرے رخسار کی. اب سب جھومنے لگے شعر کا. شعر پہلا کا, اس کے بعد غزل مکمل کی کچھ دنوں کے بعد. اچھا. سب سے پہلے یہ شعر یہ کہا تھا اور اس کے بعد غزل مکمل کی. دوسرا شعر جو کہا وہ صرف شعر ہی رہ گیا, غزل اس پہ کبھی نہیں گئی. اور یہ شعر تھا کہ جو میری کیفیت کی پوری نمائندگی کرتا ہے. اچھا. میری ذہنی, میرے مزاج کی, میرے ذہن کی. وہی ہے صاحب کہ نہ جانے کیا ہے یہ بات اور کیا حقیقت ہے. نہ جانے کیا ہے یہ بات اور کیا حقیقت ہے. مجھے تم ہی سے محبت, تم ہی سے نفرت ہے. واہ. ابھی ایک ہی شعر ہے, کوئی اور شعر نہیں کہے, لیکن یہ مجھے بہت ہی عجیب سا لگتا ہے. اور یہ جیسے میں نے پورا اپنے آپ کو منتقل کر دیا ہو, بہت عمدہ, پوری طرح کھول کر سامنے آ گیا ہوں. یہ بالکل میرے اندر کی ابتدائی. ہاں بالکل. بس وہ تو شاعری شروع ہو گئی. اتنے آپ نے چھوٹی عمر میں شاعری شروع کر دی, تو آپ کچھ اور کھیل وغیرہ نہیں کھیلتے تھے عام بچوں کی طرح؟ کھیل تو میں کھیلتا تھا, لیکن قصہ کیا ہے, میں ایسی صورتحال سے بچتا تھا جس میں مقابلہ درپیش ہو, یعنی ہار جیت کا سوال جہاں پیدا ہو جائے. کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ آنا جھوٹی آنا, یعنی کچھ تربیت اس لیے اس طرح دی گئی تھی تم بہت ذہین ہو, تم بہت ہی اہم آدمی ہو. اچھا میں جانتا نہ میں ذہین ہوں نہ اہم ہوں, میں اپنی حفاظت کرتا تھا. میں ایسے موقعوں سے یعنی کتراتا خواہ مخواہ کہ اگر سبکی ہو گئی, اگر ہار گئے. چنانچہ کھیلتا تو تھا, لیکن میں پسند یہ کرتا تھا کہ بجائے کھیلنے کے کھیل دیکھوں. اگر تو مجھے ہاکی بہت پسند تھی, میں ہاکی کھیلتا تھا. لیکن اگر ایسا موقع ملتا کہ اس دوران کہ مجھے کھیلنے بجائے دیکھنے کا موقع ملے تو آپ دیکھنے کو ترجیح دیتا. تو پھر آپ نے وہی تماشائی کا ہی رول ادا کر دیا ہمیشہ؟ بڑی حد تک میں نے تماشائی کا رول ادا کیا. کچھ کھیل میں کھیلتا, ہاکی ہے, کرکٹ مجھے پسند نہیں بالکل, یہ بہت فضول مجھے معلوم ہوتا, بڑا وقت. ہاں بہت ہی. اتنا انتظار تو محبوب کر دیا تھا, 5ویں دن 4تھے دن جدید ترین کھیل ہاکی ہے. کرکٹ میرے خیال میں قدیم کھیل ہے جو بڑا وقت ہوتا ہے لوگوں کے پاس. تو ہاں کہ میں نے بہت کھیلی, ٹینس بھی, اور اپنے جو انڈور گیمز ہیں ان میں. اچھا اس وقت کے جو مقبول کھیل تھے جن میں وقت بہت ضائع ہوتا تھا, جیسے شطرنج, وہ آپ؟ ہاں شطرنج ہم نہیں, شطرنج میں نے نہیں کھیلی. ہمارے زمانے میں شطرنج بہت کم ہو گیا تھا رواج. اچھا. پھر دوبارہ شروع ہوا رواج اس کا. یعنی یوں سمجھیے کہ تقسیم سے پہلے شطرنج کھیلی جاتی تھا, لیکن رواج کچھ کم ہو گیا تھا. اچھا اچھا. آزادی کے بعد پھر شطرنج باقاعدہ منظم مقابلے اس کے شروع ہوئے. تو آپ نے جو یہ کہا کہ آپ میں انا بہت تھی, اور اس انا نے آپ کو تنہا کر دیا. تنہا کیا. تو یہ تنہائی ہمیشہ کے لیے آپ پہ مسلط ہو گئی. مسلط ہو گئی. اور جون صاحب آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں ہم اپنے مہمان سے یہ ضرور پوچھتے ہیں کہ موسیقی میں آپ کو کیا شوق رہا, تاکہ اس مناسبت سے ہم آپ کے پسند کے نغمے سنوا سکیں. تو نغموں سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا کہ موسیقی بڑا شوق رہا, اور سب سے پہلے شوق جو تعارف موسیقی سے وہ عرس کے ذریعے. اچھا. ہمارے جد امجد کا عرس, ہمارے محلے میں درگاہ ہے, عرس ہوتا تھا, تو بالکل اپنے گھر کی چیز تھی. تو قوالی پہلے, ہماری موسیقی قوالی کی شکل میں پہلے ہمارے سامنے میں داخل ہوئی, اور اس کے بعد
مجھے فلم دیکھنا بہت شوق تھا لڑکپن میں. اچھا. اور اداس گانے, اوہو. انتہائی اداس, وہی پسند تھے اداس. اور ہمارے والد کو اداسی گانے پسند تھے. تو صاحب میں آپ سے جو وہ کروں گا فرمائش, جی, تو کسی اداس گانے ہی کروں گا. مثلاً جب تیرے شہر سے گزرتا ہوں. اچھا, ہاں تو ضرور. اور عام طور پہ ویسے یہ ہے کہ اداس گانے بہت پسند نہیں کیے جاتے عام سطح پر, لیکن یہ گانا جو آپ نے بتایا ہے تو یہ میں نے دیکھا کہ اکثر ہمارے پاس فرمائشیں بھی آتی رہیں اور عام طور پر اسے لوگ بہت پسند کرتے ہیں. یقین. ہم نے سنا ہے کہ انسان کا سفر ذات سے کائنات کی طرف ہوتا ہے. جی ہاں. اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ آپ کائنات سے سمٹ کے ذات کی طرف آ گئے. صحیح. اچھا, تو یہ ہم اسے کیا سمجھیں, اصل حقیقت کیا ہے اس کی کہ آپ سمٹ گئے؟ نہیں, ایسا نہیں. ذات سے میرا جو چونکہ تعلق شاعری سے ہے, تو شاعری کا رشتہ جو ایسا ہے, ایک ایسی شاعری ایک ایسا فن ہے یا ایک ایسی میری مصروفیت ہے جو مجھے ہر وقت مطالعہ رکھتی ہے گرد و پیش سے, اپنے ماحول سے, جی, اپنے شہر سے, اپنے صوبے سے, اپنے ملک سے, قوم سے, انسانوں سے. اور اس طرح فکری کو ایک سلسلہ جو ہے مزاج میں وہ کائناتی مسائل سے متعلق رہتا ہے. میں سوچتا ہوں تو اس معنی میں میں اپنے فکر و خیال کے اعتبار سے سمٹا ہوا آدمی نہیں ہوں. میں اپنی عملی زندگی میں آپ کہنے کے سمٹ کے رہ گیا ہوں. میں 1 بجے تک بالکل میں سامنا نہیں کر سکتا روشنی کا, میری آنکھیں. اچھا, تو اس لیے کہہ لیں ذہنی طور پر میں بالکل یعنی کائنات سے اور حیات سے میرا رشتہ استوار ہے. عملی زندگی میں کہتے ہیں کہ بہت شریک حیات کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے کہ وہ ایک کامیاب انسان کو کہاں تک آگے بڑھانے میں ساتھ دیتی ہیں یا پیچھے گھسیٹ دیتی ہیں, صحیح ہٹا لیتی ہیں. جی جی. تو آپ کو تو بڑی انٹلیکچوئل خاتون ملی, شریک حیات کے سے زاہدہ ہے نا. میں کہتا ہوں کہ غالباً میں بظاہر ان کا شوہر ہوں, میرے خیال میں ان کی بیوی مملن وہ میرے شوہر ہیں. یعنی وہ زیادہ فعال ہیں زندگی میں, وہ بہت ہی معروضیت پسند ہیں, اپنے باہر رہنے کا بہت عملی, بہت محنتی, تو وہ زیادہ فعال ہیں. میں نسبتاً کم فعال ہوں. تو جون صاحب, آپ نے اپنے بچپن سے لے کے اب تک جو محرومی کا آپ کو ایک احساس رہا, تو آپ نے شعوری کوشش یہ نہیں کی کہ آپ کے گھر والے اور آپ کے بچے محفوظ رہیں؟ ہاں, یعنی کی کوشش, یعنی مراد یہ کہ آپ پھر اپنے سوال کو آپ دہرائیں گے. یعنی کیا میرا مطلب یہ تھا کہ آپ تو محرومی کا شکار ہوئے, لوگوں نے چاہے آپ کو نظر انداز کیا, تو آپ نے اپنے بچوں کو وہ تحفظ اور وہ محبت, رفاقت, شفقت وہ دی کہ وہ اس احساس محرومی سے بچے رہیں؟ اس سلسلے میں بات بتاؤں کہ تو مجھے لوگوں سے شکایت نہیں ہے. اچھا, مجھے اپنے ماحول سے بالکل شکایت نہیں, بلکہ میں محسوس میں اپنے آپ سے, بلکہ میرے ماحول نے مجھے میرے حق سے زیادہ دیا. میں ایک معمولی شاعر ہوں اور ایک طالب علم ہوں, مگر بھارت پاکستان نے مجھے میرے حق سے زیادہ دیا, اور میں اپنے بچوں سے بلا شبہ بہت محبت کرتا ہوں, لیکن میں ان کے لیے جو کچھ مجھے کرنا چاہیے وہ اتنا کچھ میں نہیں کر پاتا اپنی اس بیماری کی وجہ سے. یہ ہے. تو میں, آپ بچوں کے دوست ہیں؟ ہاں, دوست ہیں. اور ایک بات اور بھی کہ میں کبھی پسند نہیں کروں گا کہ میرا کوئی بچہ شاعر ہو. اگر مجھے معلوم اس میں ایک رجحان پایا جاتا ہے, تو اگر میں نے دیکھا وہ شاعری کرا, میں اس کا گلا گھونٹ دوں گا. اس لیے کہ آپ ڈرتے ہیں کہ وہ اتنے دکھ نہ جھیلیں. ہاں, وہ بہت عذاب کا کام ہے صاحب. یہ کام اذیت کا ہے, دل جلانے کا, اپنے زخم کھرچنے کا نام ہے, کام ہے, خون تھوکنے کا کام ہے. فنون لطیفہ میں آپ کو کسی اور چیز کی طرف آپ کا رجحان ہے؟ رجحان صاحب, میں فنون لطیفہ میں ڈرامہ کیا نا, میں ڈرامہ کرتا بھی تھا اور لکھتا بھی تھا. موسیقی سے بھی دلچسپی ہے؟ موسیقی سننے سے, بلکہ زانے میں خیال تھا کہ ہم بہت خوش آباد واقع ہوئے ہیں. اچھا. تو ایک لڑکی کے سلسلے میں مقابلہ ہوا کہ آپ 2 آدمی گائیں گے, جو زیادہ اچھا گائے گا اس سے میں محبت کروں گی. سوئمبر ہو رہا تھا؟ جی ہاں. اچھا. تو ہم سمجھتے ہماری آواز بہت اچھی ہے, لیکن ہم اس مقابلے میں ہار گئے. تو آواز آواز گا تو نہیں سکتے, بارہ شوق ہے, یعنی بہت گہرا, اداس غزلیں, اداس گانے, وہی بات بہت پسند ہے. آپ کی فرمائش پر میں نے تمام یہ نغمے نوٹ کر لیے ہیں جو آپ نے بتائے تھے, اور اس پروگرام کے دوران میں یہ نغمے پیش کرتی رہوں گی جیسے جیسے وقت ملا. بالکل. تو میرے خیال میں اب ایسا ہونا چاہیے کہ دشت تنہائی میں ہے نا. اچھا, اپنے ضرور. اس میں کیفیت ہے نا, ایک پیتھاس, ایک حزن. اب یہ صحیح ہے کہ میں حقیقت پسند ہو گیا ہوں, لیکن شروع میں اتنا تصوریت پسند تھا, اتنا آئیڈیالسٹ, کہ پوری زندگی سے آئیڈیالزم ہی میں گزری. جو چیز وہ انتہائی شکل میں قبول تھی, کم تر پہ گویا سمجھوتا نہیں ہو سکتا تھا. حسین تو حسین ترین, طاقتور تو طاقتور ترین, یعنی ذہن میں گامر سے کم آدمی وہ طاقت کا کوئی سمبل ہو تو وہ گام اور سے کم نہیں. مثلا نا, تو اعلیٰ شکل میں چیزیں قبول کرنے کا ایک رجحان تھا. تو ایسا رجحان جیسے آدمی کو زندگی میں کرتا پریشان, اس لیے کہ چیز تو نہیں ملتی نہیں آپ کو. جی ہاں.
تو میں اب حقیقت پسند ہوں یقیناً، لیکن وہ تربیت اور عادت جو ہے چیز، طبیعت چاہتی تو کیا وہی ہے جو چاہتی ہے. آپ کو پھر احساس محرومی نہیں ہو گیا؟ شدید ہوا. تو میرے پورے مزاج، میری شخصیت، پورا مزاج احساس محرومی کی نمائندگی کرتا ہے. اور جب آپ کو یہ احساس ہو گیا کہ آپ شکار ہیں احساس محرومی کا، آپ نے شعوری کوشش نہیں کی اس پر غالب آنے کی؟ حقیقت پسند ہونے کی کوشش کی، اور میرا یہ دور جو ہے وہ حقیقت پسند بننے کی کوشش میں گزر رہا ہے. لیکن وہ جو ایک شخصیت بن جاتی ہے نا، وہ بن جاتی ہے. لیکن میں بہرحال پہلے مثلا میں انتہائی یاسیت پسند تھا. اچھا. آئیڈیلزم کے ساتھ، اس تصور پسندی کے ساتھ میں یاسیت پسند بھی تھا، قنوتیت پسند بھی تھا. لیکن اب یہ ہوا ہے کہ میرے اندر امید پیدا ہوئی ہے. جو میں اتنی اذیت میں ہوں کہ فطرت نے اندر سے ایک نظام میرے اندر پیدا کیا ہے جو مجھے بچا سکے، وہ امید ہے. درست. امید پرستی میرے آپ پیدا ہوئی بالکل چند مہینے یا چند سال پہلے. اور یہ فطرت کا ایک میرے ساتھ تعاون سمجھ لیجیے کہ چونکہ میں بہت بے آرام ہوں ان دنوں ایک زمانے سے، تو مجھے بچانے کے لیے ایک نظام گویا میرے اندر قائم کر دیا گیا، وہ امید ہے. آپ نے جب انا کی خاطر کسی سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا تو یہ چیز آپ کو آگے بڑھنے میں رکاوٹ ثابت نہیں؟ بے حد. یعنی میں کہہ سکتا ہوں بڑی آسانی سے کہ میں ایک ناکام آدمی ہوں. میں نے مثلا حکومتوں میں ماشاء اللہ لگا، ماشاء اللہ کسی دور میں بھی میں نے کبھی سر نہیں جھکایا. یعنی ذرا بھی اگر میں شریک کار ہو جاتا، یعنی ان شاعروں کا ساتھ دیتا جو حکومت کے قصیدے لکھتے تھے مثلا یوں خان کے زمانے میں، ضیاء الحق کے زمانے میں، تو ایسا کبھی نہیں ہوا. میں نے کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا، نہ افراد سے سمجھوتا کیا، نہ نظام سے، کبھی نہیں کیا. لیکن اس کا نتیجہ یقیناً یہ ہوا کہ ہر اعتبار سے آپ نے نقصان اٹھایا. تو کبھی آپ کو یہ خیال نہیں ہوا کہ ارے ذرا سی منافقت کر لیتے تو اچھی گزرتی؟ یقیناً کبھی. دیکھیے انسان میں جو اندر آدمی بہت سی حالتیں ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی وہ سوچتا ہے کمیونگی اختیار کرے، بے ایمانی کرے، آتا ہے لمحوں میں آتا ہے. سمجھوتا کر لیتے کیا بگڑ جاتا؟ یعنی کون سا کراچی کا ٹریفک درہم برہم ہو جاتا اگر آپ سمجھوتا کر لیتے. بہت سے کر رہے تھے، ہم بھی شامل ہوتے ہیں. چوک ہو رہے تو کوئی تکونا نہ ہو جاتا. مگر وہ آتا ہے لمحوں میں آتی ہے بات. لیکن بس وہ چونکہ شخصیت بن جاتی ہے نا، وہ جو آپ کا کردار بن گیا، جو بن گیا، تو پھر وہ آپ سے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے بچپن کا دور گزرا، شاعری کا دور آپ کا شروع ہوا، تو شاعری کا آپ اپنا عروج کا زمانہ کون سا قرار دیں گے؟ میں یہ عرض کروں پہلے کہ شاعری کا دور شروع ہوا تو شعر کہنے شروع کر دیے، کیونکہ ماحول میں ہمارے والد بھی شاعر تھے، ہمارے بھائی بھی، یعنی ماحول یہ تھا، دادا پردادا سبھی شاعر ادیب تھے. تو شاعر ہونے میں بڑی آسانی ہوئی، ڈسکور نہیں کرنا پڑا، کتنے شعبے دریافت کرنے میں وقت نہیں لگا. یہ ہو گیا. لیکن اس کے بعد میں ڈرامے کی طرف چلا گیا. ڈرامے میں نثر بھی ہوتی ہے اور منظور حصے بھی ہوتے ہیں. تو وہ ہمارے یہاں برادری میں ایک انجمن تھی، بزم حق نما، کلب تھا ڈرامے کا کلب تھا. تو وہ مسلم تاریخ سے متعلق ڈرامے اسٹیج کرتا تھا. اچھا. تو بہت شاندار ڈرامے، وہ بڑا مسلح قسم کا اسٹیج تھا، جیسے کہ بمبئی آپ کے کلکتے کے تھیٹر کمپنیاں ہوتی تھی، وہ اتنا ہی ساز سامان تھا اس بزم حق نما کے پاس. تو ہم اسے دیکھا کرتے، بزرگ کرتے تھے، تو ہم بھی اس کا ان کی نقل میں. فرض کیجیے وہ ہوتا تھا مارچ میں، تو ہم اپریل میں اس کی نقل میں ڈرامہ کرتے. تو وہ ڈرامہ کون لکھتا تھا؟ اس میں ڈرامے کچھ اور لوگ ہوتے ہیں، کچھ بڑے لوگ جو وہاں تھے ہمارے بزرگوں نے لکھے تھے وہ، اور میں خود بھی میں نے 2-3 ڈرامے لکھے، اس میں حصہ نظم بھی آتا تھا. اچھا آپ نے اپنے لیے کیا کردار لکھا؟ میں عام طور پر گویا میں اس کا ڈائریکٹر بھی تھا، یہ بتاؤں آپ کو. بہترین کردار سے شروع میں جب گلیوں سے گزرتا تھا تو مجھے شاعر کے طور پر نہیں پہچانتے تھے لڑکے، یہ لڑکیاں گلیوں کو گزر آئے، کہتے وہ جا رہے ہیں جو نے لیا جون، وہ جو اداکار ڈرامے میں جو پارٹ کیا تھا. اچھا. تو 200-250 آدمی مجھے اس طرح پہچانتے تھے. تو آپ سے میں پوچھی تھی کہ آپ اپنے لیے کیا کردار منتخب کرتے تھے؟ وہ کردار مرکزی ہوتا ہے ظاہر ہیرو. اب میں چاہ رہی تھی کہ ادب کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں. آپ اتنا فلسفہ آپ نے پڑھا، فلسفہ سوچتے ہیں، فلسفہ بولتے ہیں آپ، اور انتہائی ادبی رنگ آپ کی شخصیت پہ بھی ہے، تحریر میں بھی ہے. یہ آپ نے ڈائجسٹ کی طرف کیوں آ گئے؟ کیوں نکالا؟ ہاں لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر ادبی چیز. صحیح. ہمارا علمی اور ادبی پرچہ تھا وہ، دراصل آپ نے اگر دیکھا ہو تو خالص علمی اور ادبی تھا. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ ہم سے قارئین کے وسیع حلقے تک نہیں پہنچا پاتے. خزانے و ادب سے بالکل دلچسپی نہیں تھی، یعنی نیا کچھ ہوتا. ہم نے چاہا کہ ہونا چاہیے کوئی افادیت تو ہو، جو ہم کام کر رہے ہیں پہنچنا بھی چاہیے لوگوں تک، اس کی کچھ تو اس کا اثر تو نکلنا چاہیے. لہٰذا ہم نے اسے دلکش بنانے کے لیے
اور مقبول بنانے کے لیے اسے رنگا رنگ کر دیا. یعنی اس میں مثلا معاشیات بھی، سیاسیات بھی، مختلف سائنس بھی، موضوعات اس میں آپ کہانیاں نے بھی، ڈالی. یہ ہوا. اور ہم نے سائز بدل دیا کیونکہ یہ سائز مقبول سائز ہے. ڈائریکٹر سائز ہوتا ہے، سیاست بھی ہوتی تھی، نفسیات بھی. تو ہم نے اس طرح پرچہ نکالا تھا. لیکن آخر میں اب جو ڈائجسٹ نکلتے ہیں آج کل وہ صرف اس میں کہانیاں ہوتی ہیں. جی ہاں. ہم نے جو نکالا تھا نا وہ رنگا رنگ تھا. اور آپ نے اس میں ایک کوئی مخصوص معیار مد نظر رکھا نہیں، جسے آپ نہیں گرنے دیا آپ ہاں نے؟ اس میں ہم بہترین کہانی چھاپنا چاہتے تھے. نفسیاتوں کو مضمون ہے تو وہ ماہرانہ مضمون ہونا چاہیے. کوئی انٹرویو ہے تو کسی ذمہ دار سیاسی شخصیت سے وہ انٹرویو ہونا چاہیے. تو اس طرح کا ہم نے پرچہ نکالا. یہ آپ کے پرچے میں بھی اور آپ کی تحریروں میں بھی فلسفے کا رنگ بہت ہے، اور بلکہ جب بھی میں آپ کو سنا تو گفتگو میں بھی ہے. لیکن شاعری میں نے دیکھا کہ آپ اس قدر سہل شاعری کرتے ہیں کہ عام فہم بھی ہو جاتی ہے وہ. تو اس میں کیوں نہیں وہ ہاں صاحب میرے ساتھ عجیب قصہ ہے. مشکل پسندی کیوں نہیں ہے؟ ہوتا کیا ہے کہ مشاعر جو ہم کلام سناتے ہیں مشاعرے میں، تو میں شاید اور لوگ اس کا خیال نہ رکھتے ہوں، مگر میں اس بات کا خیال رکھتا ہوں کہ ہم آئے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں اتنی دیر سے، رات کالی کر رہے ہیں، تو جو سنایا جائے وہ ان تک پہنچنا چاہیے. تو میں اپنی غزلوں میں سے ان غزلوں کا انتخاب کرتا ہوں جو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں. اچھا. ہوتا کیا ہے کہ جن لوگوں نے مجھے مشاعروں میں سنا ہے، مطلب یہ کہ مڈل ایسٹ میں جو میرے سننے والے ہیں یا یورپ میں جنہوں نے سنا ہے یا کیسٹوں پر سنتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بہت آسان شاعر. عام آپ کے بارے میں تاثر مجروح صاحب نے میرے بارے میں رائے دی اور بہت ہی مبالغہ میں بہت تعریف، بہت ہی سہل اور بہت ہی سہل ممتنع کمال ہے. تو میں نے مجروح بھائی میرا آپ ذرا پڑھ لیجیے کلام اور بھی جو میرا مجموعہ آنے والا ہے. تو یہ بالکل ایک یک رخی ہے یہ رائے، یہ مکمل نہیں ہے، مکمل طور پر صحیح نہیں ہے. ویسے یہ رائے قائم کرنے میں آپ کا ہاتھ ہے، میرا ہاتھ ہے بالکل. جو میں سناتا وہ غزلیں ہوں تو ظاہر آسان. اچھا آسان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آسان شاعری بہت مشکل شاعری ہوتی ہے. بہت مشکل، یہ مجھے معلوم ہے، بہت مشکل ہوتی ہے. اب مجھے کوئی ٹوکتا بھی نہیں، یہی ہوتا ہے خاندان میں. کیا بہت اب یہ بہت آسان ہے جی، لیکن بڑی گہری بات اور بہت اچھی بات ہے. اچھا. اور چلے ہم نے آپ کی شاعری پہ بات کی، ادب کے حوالے سے بات ہوئی. اب ذاتی زندگی کے بارے میں آپ مجھے کچھ بتائیے کہ ذاتی زندگی میں آپ کو سب سے زیادہ کس بھائی نے متاثر کیا؟ ماشاءاللہ آپ ایسے علمی ادبی گھرانے سے آپ کا تعلق ہے کہ خانہ ہم آفتاب. آپ کی محبت ہے. اصل میں ہمارے والد سب سے زیادہ انہوں نے متاثر کیا، جو دن بھر لکھتے تھے، اور ان کا تعلق مذاہب عالم کی تحقیق سے بھی تھا اور علم حیض سے بھی تھا. تاریخ اسلام متعدد کئی زمانے جانتے تھے. اور پھر ہمارے بڑے بھائی رئیس صاحب جنہیں مرحوم کہنا پڑ رہا ہے، تو وہ بڑے قادر الکلام شاعر تھے، بہت خوبصورت بے پناہ قادر الکلام. اور انہوں نے پاکستان بننے سے پہلے کئی برس پہلے ایسے شعر کہتے کہ آج آپ اس وقت آپ سنتی تو آپ کو حیرت ہوتی، آج تو پاکستان بن چکا ہے. مثلا دیکھیے ان کا شعر کہ یاد رکھنا وقت کا فرمان ٹل سکتا نہیں، موت ٹل سکتی ہے پاکستان ٹل سکتا نہیں. اگر سن 43 میں یہ بات آپ کہیں، یقین نہیں آتا انگریز چلا جائے گا بر صغیر سے. اس وقت یہ شاعر یہ کہہ رہا ہے نا، تو یہ تو ایسا لگتا ہے کہ جو علم نجوم اور اس کا بالکل تعلق نہیں دوں گا. بالکل فقط شاعر تھے، یہ تو 15-20 برس پہلے کی بات، وہ خالص شاعر تھے. دوسرے شعر انہوں نے کہا 1 برس پہلے کہ عید کے موقع پر کہ اے مہ نو کاش اتنا ہو تیرے امکان میں، سال آئندہ ہو اپنی عید پاکستان میں. تو یہی ہوا بھی. تو میں ان سے بہت متاثر تھا کیونکہ بہت خوبصورت، بہت وسیع ان کا مطالعہ، بہت شاندار شاعری وہ کرتے تھے زمانے میں، سیاسی قومی شاعری. تو وہ بہت متاثر کرتے تھے. مطلب ذرا ایک لمحے میں انہوں نے 1 منٹ میں 2 شعر کہہ دیے. تو یہ دیکھ کر ان کے قادر کلامی طبیعت بہت متاثر ہوتی تھی. پھر ہمارے فلسفے کے کا زیادہ تعلق ہے. ہمارے منجلے بھائی سید محمد تقی وہ ہر وقت فلسفے میں مصروف رہتے تھے. تو یہ دونوں چیزیں میرے بیک وقت مجھ پر اثر انداز ہوئی، شاعری بھی اور فلسفہ بھی. اور میں فلسفیوں اور شاعروں کو ایک طرح سے اپنا مثالیہ سمجھنے لگا. تو شاعری میں آپ نے کیا اصلاح لی رئیس صاحب؟ نہیں ان سے تو نہیں، میں نے بابا سے اصلاح لی کیونکہ وہ بھی بابا ہی کے شاگرد تھے. آپ کے والد صاحب کا کوئی کلام شائع ہوا؟ ہاں اصل میں شاید آپ آگے سوال کریں تو اس کا جواب میں اس وقت دوں گا. ان کی کچھ چیزیں شائع ہوئی، لیکن ان کی شاعری کچھ نظم شائع رسالوں میں لیکن مجموعے کی شکل میں نہیں شائع ہوا. تو یہ میرا بہت بڑا دکھ ہے. ہاں آپ بھی بہت عرصے بعد مجموعہ آپ نے ترتیب دیا ہے اور اب ہم سن رہے ہیں کہ منظر عام پہ آنے والا ہے. تو دیکھیے بالکل مربوط بات ہو گئی. جی اصل میں طالبہ صاحبہ غصہ کیا ہے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جب میری آنکھ کھلی تو وہ لکھ رہا ہے. جب میں سو رہا ہوں
اور رات کو آنکھ کھلی فرض کی 11 بچہ سویرے سے ہوتا ہے تو دیکھا کہ 11 بجے وہ لکھ رہے ہیں ہمارے والد. اچھا ان کا تو مجموعہ نہیں چھپا. اور اس کی کیا وجہ ہوئی؟ اس نے ممکن ہے میری ذمہ داری ہو، میری غیر ذمہ داری ہو کہ وہ سامنے چیزیں نہیں آ سکی، لیکن 12 ان کا کلام نہیں چھپا. ہوا یہ تھا کہ انہوں نے جو 2-3 بیاضیں بنائی تھی، کوئی 5-6 شعر تھے ان میں، وہ کوئی دوست لے گیا اور پھر لوٹ کے نہیں آئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے باپ کا کلام نہیں چھپا تو میرا کیوں چھپے، اور میں سمجھتا ہوں بڑی حد تک میری ذمہ داری بھی ہے. تو میں اپنے آپ کو سزا دے رہا ہوں ایک طرح سے. یہ آپ کیوں آخر خود اذیتی کے شکار ہیں کہ آپ ہر چیز کی سزا؟ میرا پہلا مجموعہ 25 برس پہلے آنا چاہیے تھا جو اب آ رہا ہے، کہ میں نے قابو پایا کہ بھائی چلو ایسا ہے کہ تمہارے باپ کا کلام نہیں چھپا تو تم 12 اپنے باپ کے بیٹے ہو، تم نے وہ 12 اگر محفوظ ہو جائیں تمہارے نام کے ساتھ تو یہ ایسی دکھ کی سی بات ہے. مجھے بڑا ایسا جرم ہوتا ہے جب میں نے کبھی اشاعت کے اپنے کلام کے 10 سالوں میں بھیجتا ہوں میں، اور نہ مجموعہ چھپا تھا، اب بہرحال آ رہا ہے. یہ بہت خوشی کی بات ہوگی کیونکہ بہت سے لوگوں کو انتظار تھا، اور آج آپ نے ایک نئے رخ کا اظہار کیا ہے کہ شاعری میں نہ صرف سہل پسندی بلکہ گہرائی اور مشکل پسندی بھی ہے. تو اب جب مجموعہ ہم دیکھیں گے نہیں، میں نے یہ کہنا چاہا کہ میں نے آسان شعر ہی نہیں کہے، تو میں آسان شعر بھی کہے، لیکن 12 وہ شعر بھی جو زبان کے اعتبار سے بہت زیادہ سہل نہیں ہیں جی، وہ میرے کلام کا غالب حصہ ہے. آپ سے گفتگو کر کے بھی اور آپ کا کلام جہاں تک سنا ہے اور پڑھا ہے وہ دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ انتہائی بے ساختہ شخص ہیں آپ، اور یہاں تک ہے کہ اگر جی چاہے تو سارے بازار میں رقصم والی کیفیت کا تماشا بھی آپ کر سکتے ہیں. اگر چاندنی رات ہو اور ٹریفک نہ ہو بندر روڈ ہو تو میں لیٹ سکتا ہوں بندر روڈ پر. کوئی آپ کا تعامل نہیں ہوگا؟ بالکل تعامل نہیں ہوگا. تو یہ کیفیت مجذوبانہ ہے یا طفلانہ؟ بالکل ہاں طفلانہ کہیں. میرے اندر ایک بچہ جو ہے جی وہ کبھی گویا باغ آنے کے لیے تیار نہیں اپنی حرکت وہ ہے. اچھا بالکل. تو پارا صفت بھی آپ ہیں اتنے، اور بچپنا بھی ہے آپ میں، اور اتنا حزن اور اداسی بھی ہے، یہ یکجا کیسے ہو گئے؟ دیکھیے جو آدمی تصور پسند ہو اور جو بچہ ہو جو دنیا چاہتی ہے اسے پختہ ہونا چاہیے، اور وہ دنیا سے وہ معاملہ کرتا ہو جو بچے کرتے ہیں زندگی سے معاملہ، تو وہ تو ناکام ہوگا بھی، اسے تو اداسی محسوس ہوگی، اس کا معاملہ تو زندگی سے نہیں ہو سکے گا. آپ کو نقصان آپ کی ضد نے پہنچایا؟ ہاں، ضد نے، آئیڈیلزم نے، آدرش کی تلاش نے. اچھا جون صاحب، آپ کی تحریریں جب دیکھی، میں نے پڑھی، تو مجھے کبھی کبھی احساس ہوا کہ میں شاید عہد بابل کے کسی شخص کی سن رہی ہوں. ہاں، اس سے آپ صحیح فرما لیں. آپ خود کو کس زمانے کا آدمی سمجھتے ہیں؟ سمجھیے کہ جب میں لڑکپنی کی بات ہے، ہمارے والد دراصل ایک خاص فضا میں رہتے تھے. قدیم بابل، عہد نامہ عتیق، اولڈ ٹیسٹامنٹ، اس طرح کی فضا تھی چونکہ ان کی، اور بعض معاملات بہت جدید تھے، اسٹرانومی کے آدمی تھے وہ. تو وہ تمام قصے سنتا تھا، جند اوسطا، عہد نامہ عتیق، ہندوستانی گویا مذہبی کتابیں. تو میں بابل سے اور عراق کے اس علاقے سے بہت متاثر ہوتا تھا. اور میں گویا بر صغیر میں نہیں رہتا تھا ذہنی طور پر، میں ذہنی طور پر بابل میں رہتا تھا. بابل کے باغوں میں، معلق باغ، ان کے گویا نیچے سے گزر رہا ہوتا تھا. اس پر لکھا بھی میں نے. اچھا یہ بتائیے کہ کبھی تو آپ اتنے قدیم لگتے ہیں، اور کبھی آپ اس خطرناک حد تک جدید ہوتے ہیں کہ یہ لگتا ہے کہ ہم بہت پیچھے ہیں، آپ کسی بہت آگے آنے والے زمانے کے. بس آپ اسے تعداد کہہ لیں یا اسے آپ تاریخی اور تہذیبی تسلسل کا تقاضا کہہ لیں کہ ایک تسلسل ہے میرے جو قدیم اور جدید کا، جو ٹوٹ نہیں پاتا ہے رشتہ. آپ کو لگتا ہے کبھی کبھی کہ آپ اس زمانے میں مسفٹ ہیں؟ ہاں، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کبھی سوچتا ہوں کہ مجھے ہونا چاہیے تھا 4 صدی ہجری میں، وہ کبھی سوچتا ہوں کہ مجھے 24ویں صدی میں ہونا چاہیے. یعنی اس دور میں جہاں میں ہوں، میں اپنے آپ کو نہ ہم آہنگ پاتا ہوں. آپ کا اسٹار کیا ہے؟ اسٹار میرا کیا ہے؟ 14 دسمبر ہے میری پیدائش، تو کیا ہونا چاہیے؟ تو اب یہ جو اسٹار سوال کیا آپ نے، یہ بالکل جدید سوال ہے. یہ تقسیم کے بعد یہ سلسلے شروع ہوئے. اس زمانے میں ہمارے بزرگ جو تھے، جو نوجوان اس زمانے ہوتے تھے، انہیں اوہام سمجھتے تھے کہ آپ کا اسٹار کیا ہے، آپ ذرا ہاتھ دکھائیے. آزادی سے پہلے ایک بڑی روشن خیالی تھی. اچھا، یہ مغربی انداز نظر آیا ہے ہمارے، لیکن یہ بھی تو ایک علم ہے. ہاں، مجھے خیال یہ آیا کہ یہ رجحان آج کل بہت عام ہے آزادی کے بعد. میں نے اس لیے سوچا کہ میں آپ سے پوچھ لوں، لہٰذا سامعین جب معلوم کر لیں گے تو پھر وہ آپ کے بارے میں پڑھیں گے. میں چاہتا ہوں سامعین مجھے بتائیں 14 دسمبر کھل کے پھر آپ کو بتا سکیں گے، سمجھ سکیں گے کہ آپ. میں تو یہ چاہوں گا تاج صاحبہ، کوئی سامعین میں سے کوئی صاحب کوئی صاحبہ 14 دسمبر کو پیدا ہونے والے کے بارے میں کچھ بتائیں کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا. اسے تباہ ہونا ہے یا تباہی سے بچنا ہے. آپ کو رئیس صاحب سے بہتر کون بتا سکتا تھا، وہ ہمیں موجود نہیں ہے، کیونکہ ان کے کالم تو گواہ ہیں کہ ہزاروں کیا لاکھوں افراد نے ان سے ہمیشہ رہنمائی حاصل کی. پسندیدہ آپ کا رنگ؟
मौसम और खुशबू क्या है? साहब मौसम पहले बताऊं, मुझे इंतहाई पसंद है मार्च से लेकर जो मौसम शुरू होता है जून तक, 15 जून। और मुझे बरसात से चिढ़ है, जाड़ों से चिढ़ है। मुझे गर्मी लू जो है, मैं रक्स करने को ज्यादा गलियों में, यानी मैं कभी नहीं, बताइए आप। तमाम दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं और छाएं छाएं और लू चली ना, मैं चुपके से निकला और गली में पहुंच गया और लड़कों को भी किसी तरह निकाल लिया घर से। अच्छा। और टहल लें, यानी मुझे गर्मियों की दोपहर ऐसी लगती है जैसे चांदनी रात। आपकी मिजाजी कैफियत ऐसी तो नहीं कि कहते हैं कि जब लू चलती है तो पानी ठंडा हो जाता है? हाँ सही। आपकी मिजाजी तो लू में तो मुझे ऐसा आहंग नजर आता था कि उस पर वश करना चाहिए, रस करना चाहिए। जाने की मुझे गर्मियों का मौसम बहुत ही पसंद है। हूँ मैं 14 दिसंबर की पैदा है, जाड़ों की। जी, तो आपने मुझसे ये भी जिक्र किया था कि आप मंसूर हल्लाज की से बहुत मुतासिर हैं। असल में हल्लाज की शख्सियत बड़ा ही अजीब शख्सियत रही है हमारे खास अदब में, उर्दू में, सिंधी में, पंजाबी, हमारी जो जबान है इनमें उसका किरदार शायरी में बहुत उभर के सामने आया। बिल्कुल। और वह के नमूना है वो इस आजादी राय का, है एक बगावत का, एक जब सरमस्ती और कलंदरी का। जी। तो इस पर मैंने पढ़ना चाहा, पढ़ा और उसकी किताबों का तर्जुमा किया, उसकी तशरीह लिखी। और अपने तौर पर भी मैंने हल्लाज की जिंदगी पर किताब लिखी है, बागी सूफी हल्लाज। इसमें मैंने काफी काम किया। किताब तवासीन की बहुत शानदार किताब है, उसका तर्जुमा किया अपने शौक में। और एक हल्लाज के बारे में किताब है जो उनके साथियों ने चश्मदीद वाकयात लिखे हैं, उसका भी तर्जुमा किया मैंने, अखबारुल हल्लाज। दरअसल ये जो आपने बगोलों के रक्स की बात की और गर्म मौसम आपको पसंद है, पता नहीं क्यों मेरे ज़हन में फौरन मंसूर हल्लाज का ख्याल आ गया। उसके अलावा आपसे बात करके ये एहसास होता है कि आप बुरा मत मानिएगा इस सवाल का, लेकिन मुझे लगता है कि खुदा न खास्ता अगर इसी कैफियत में आपकी आइंदा जिंदगी भी चलती रही तो आप खुदकुशी न कर लें। हाँ, मैं जिस अजियत से 2-4 रहता हूँ, मगर मैं रात भर जागता हूँ, एक ऐसी बीमारी है। मैंने कई मर्तबा कोशिश की। हाँ, कोशिश? बिल्कुल कोशिश की, बस वो आखिरी लम्हे पर मैं पीछे हट गया। और मेरा अपना ख्याल यह है कि अगर मैंने मंतिक और फलसफा न पढ़ा होता, यानी मेरी पूरी को एक जिंदगी का तवील हिस्सा, मतलब मैंने कल तक भी मुताला किया फलसफे का किसी न किसी तरह, यानी मेरी अकली तौर पर तरबियत न हुई होती, अकलियत पसंदाना, रैशनलिज्म, तो मैं यकीन खुदकुशी कर लेता अगर सिर्फ मैं शायर होता। मैं कई मरतबा आपको संभाल लिया। हाँ, वो सोच विचार का करना, गौर और खौज करने की एक आदत जो है, उसने कहा भाई, मैंने सोचा कि जब एक काम फितरत खुद ही अंजाम देगी, आपको मरना ही है जब, तो दूसरों का काम खुद क्यों कर रहे हैं आप? बिल्कुल। लेकिन ये आखिरी लम्हे पर आता है ख्याल। 2-3 मरतबा मैंने, जो मैं दवाएं खाता हूँ नींद की, तो फंस के 2 दवा गोलियों से नहीं आती है, तो मैंने सोचा 10 खा लूं और पाप कटे, मर जाऊं। नींद क्यों नहीं आती? पर नींद क्यों रात भर नहीं आती, वो किस्सा यह है कि अजीब वाक़या हुआ सन 72 में मेरे साथ। जी, अर्ज करूं क्या? जरूर। उस जमाने में उर्दू बोर्ड में लुग़त नवीस के ऐसे से काम करता था और अपने तौर पर फलसफे से मुताल्लिक़ लिखता पढ़ता रहता था। तो उर्दू बोर्ड से मैं आता 1:30 बजे वापस, फिर खाना करके आराम करता था, फिर कोई 3 बजे से लेकर 6 बजे तक मैं फलसफे से मुताल्लिक़ लिखता रहता था। 6 बजे के बाद गैर इरादी तौर पर, ये सन 72 की बात है, गैर इरादी तौर पर मेरे अंदर एक सैलाब आता था शायरी का। एक गजल, दूसरी गजल, तीसरी गजल। उस जमाने में 6 गजलें, इतने जोर बेसाख था, कलम बर्दाश्त था, बेसाख था, गैर इरादी तौर पर, और मुझे इसका शऊर भी नहीं हुआ कैसा हो रहा है। अचानक मुझे एक दिन अंदाजा हुआ कि मैंने कोर्ट में हाथ डाला। सुबह को जब मैं उर्दू बोर्ड जा रहा था तो मैंने अपने कोर्ट की जेब में हाथ डाला तो बहुत से कागज निकले। भाई क्या है? तो मालूम हुआ कि पिछले दिन जो गजलें मैंने कही है वो तारीख में लिखता था गैर इरादी तौर पर। तो मैंने 5-6 गजलें कल कही। अच्छा, तो ये सिलसिला शुरू हुआ सन 72 से लेकर सन 76 तक कि रात भर 9 बजे तक गजलें कह रहे हैं, 10 बजे तक, फिर खाना खाया, फिर लेट गए। मैं तो लेट जाता था, मैं, लेकिन मेरा दिमाग नहीं लेटता था। अच्छा। दिमाग जारी रहता था, वही शायरी। अब 2 बजे हैं, 4 बजे हैं, जब इस तरह 1 बरस गुजर गया तो मैं भागा लाहौर कि अहबाब में रहूंगा, टल जाएगा ये सिलसिला, इससे बच जाऊंगा कुछ दिन के लिए। चुनांचे वहां अहबाब के मजमे में मैं इससे महफूज रहा, शायरी से लौट कर आया फिर वही। अच्छा। चुनांचे ये सिलसिला सन 72 से लेकर सन 77 तक चला, सन 76 के आखिर तक। और शायरी की जो रवायत थी वो तो कट गई, ये शायरी का सैलाब आया था और बेख्वाबी का एक सहरा रह गया, बेख्वाबी का एक रेगिस्तान रह गया जो अब तक। चुनांचे मैंने सन 76 के आखिर वो रो कटी है शायरी की, सन 83 तक एक मिसरा नहीं कहा, फिर सन 83 से कुछ बहाल हुई तबीयत, फिर शेर कहने शुरू किए। तो बहरहाल शेर तो अब मैं कुछ कहने लगा हूँ, कहता हूँ, लेकिन बेख्वाबी मेरी नहीं, सनयात मुझे नहीं मिली और मैं जो कुछ करना चाहता हूँ मैं नहीं कर पाता।
ایک آدمی ذہنی کام کرتا ہے اور ذہنی پر حملہ ہوا ہے، بے خواب ذہن کیا کرے گا؟ درست. زخمی ہوا ہے بالکل میرا دماغ. جون صاحب ہماری وہ بات ادھوری رہ گئی کہ آپ نے موسم تو بتا دیا، رنگ اور خوشبو. جی رنگ اور خوشبو کے بارے میں، خوشبو ہر طرح کی خوشبو اچھی لگتی ہے. یعنی میرے خیال میں خوشبو کو کون پسند نہیں کرے، کیسی بھی خوشبو ہو. اچھا. اب میں اس کا کوئی نام شاید نہ رکھ سکوں، بارہ مجھے خوشبو، پھولوں میں گلاب کی خوشبو، چمیلی کی، سفید چمیلی کی، اور صاحب مجھے اس کی کامنی کی خوشبو پسند ہے. یہ تو یہ ہوا. اور آپ غالب فرما رہی ہیں رنگ. بھائی رنگ کے بارے میں کہنا بڑا مشکل ہے. ویسے فوری طور پر جو میرے ذہن میں رنگ آتے ہیں طاہرہ صاحبہ، وہ ہے سبز و سرخ. اچھا. ہاں. کس وجہ سے؟ کہ کوئی خاص وجہ بہت سے ہوتی ہے. میرا شعر بھی ہے، ایک سبز سبز جھیل میں کشتی ہے سرخ سرخ، ایک جسم خواب خواب ہے، ایک جہاں ہے خواب خواب، میری غزل ہے. تو یہ سب سے زیادہ نمایاں قسم کے رنگ ہیں اور جمالیاتی ان کا ایک وہ ہے، ایک کیفیت رکھتے ہیں یہ سبز و سرخ. شاید اس لیے، اور کچھ اور بھی ہو سکتی ہے اس کی وجہ، اور بھی ہو سکتی ہے. آپ یہ بتائیے کہ آپ کی زندگی میں محبت، رفاقت اور اعتبار، جی، یہ آپ کو حاصل ہوا؟ ہاں، اعتبار مجھے دوستوں کے دائرے کی حد تک ایک زمانے میں بہت حاصل تھا اعتبار، لیکن وہ دوستوں کا حلقہ بکھر گیا میرا. ایک زمانے میں دوستوں کو بڑا انحصار کرتا تھا، یعنی ایک ہجوم تھا دوستوں میں جو میرے ساتھ رہتا تھا. اور میں یہ سمجھتا تھا کہ جو رشتے آپ کو برسے میں ملتے ہیں، یعنی خون کے رشتے، دوستی کا رشتہ اس سے زیادہ، ان سے زیادہ اہم ہوتا ہے. لیکن بات کو تجربہ ہوا تو معلوم یہ ہوا، تجربہ جب کیا کہ نہ خونی رشتوں میں کوئی معنی ہے، نہ دوستی کے کوئی معنی ہے. تو مجھے تو اب ان میں کوئی معنویت نہیں نظر آتی، یعنی عام طور پر میں محسوس کرتا ہوں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کو یہ تینوں چیزیں، محبت، رفاقت اور اعتبار، مکمل طور پہ مل جاتا، کاش مل جاتا. آپ تو کہہ رہے ہیں کاش مل جاتا، میں کہتی ہوں شکر ہے نہیں ملا، ورنہ آپ ایک عام آدمی ہو جاتے اور ہم جون ایریا سے محروم رہ جاتے. یہ بات ہوں، یہ خیال ہے طاہرہ صاحبہ، یہ خیال میرے خیال میں صحیح نہیں کہ شاعر جب تک تباہ نہ ہو اس وقت تک وہ شاعری نہیں کر سکتا، جب تک اسے دق نہ ہو، ٹی وی نہ ہو. تو میرے خیال میں ایسا عام تاثر یہ ہے، غالباً غلط ہے. دیکھیے شاعر ایک شاعری ایک ذہنی عمل ہے نا، اور ذہن کو سکون چاہیے. جی. تو اذیت زدہ ذہن یعنی میرے خیال میں بڑا تخلیقی کارنامہ انجام نہیں دے سکتا. ہو سکتا ہے مستقبل جو واقعات مثالیں ایسی ہوں، لیکن دیکھیے جو ذہنی کام ہے نا، اس میں غالب کے بارے میں آپ کا کیا؟ غالب اس طرح پریشان آدمی نہیں تھے، یعنی بڑی وہ بہت سیکھتے ہیں، بہت محرومی کا اپنے اظہار کرتے ہیں. لیکن دیکھیں ان کا شعر ہے کہ ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. بہت نکلے ان کے ارمان، یہاں ہمارے ارمان نکلے ہی نہیں. اچھا. ہاں یہ ہے نا. ہاں تو گھٹن کا شکار ہوئے، یعنی اذیت، گھٹن، بے دلی، بیزاری، یہ تو ہونی ہے. لیکن میں کسی طرح اپنی شاعری کو اس سے بچا کے لے جاتا ہوں. شاید آپ کی ادا اس قدر شاعرانہ جو ہو گئی ہے، زلفیں آپ کی دراز اور ایک بہت ہی بے نیازی انداز میں آپ کے، تو یہ آمدن آپ نے اسٹائل بنایا اپنا؟ نہ آمدن تو نہیں ہوا، یہ کہ مثلا یہ کہ بال بڑھ گئے، سوچا بھائی بنوا لیں، بال بنوا لیے، پھر لمبا دور آیا نہیں بنوایا، بالکل بڑھتے چلے گئے. یعنی ایک بے ربطی، ایک بدنظمی سی زندگی مزاج میں جو ہے ایک بوہیمن ٹائپ. تو یہ چلنے کو جیسا بھی ہے ٹھیک ہے، آپ کا انداز. میں کسی دن میں بنا لوں گا تو لوگ کہیں گے تم پہچانے نہیں جا رہے. ہاں بالکل. تو یہ ہے کہ ارادے نہیں ہے، بس یوں ہی ہے. ہم نے سنا ہے کہ انسان کا سفر ذات سے کائنات کی طرف ہوتا ہے. جی ہاں. اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ آپ کائنات سے سمٹ کے ذات کی طرف آ گئے. صحیح. اچھا. تو یہ ہم اسے کیا سمجھے، اصل حقیقت کیا ہے اس کی کہ آپ سمٹ گئے؟ نہیں ایسا نہیں، ذات سے میرا جو چونکہ تعلق شاعری سے ہے، تو شاعری کا رشتہ جو ایسا ہے، ایک ایسی شاعری، ایک ایسا فن ہے یا ایک ایسی میری مصروفیت ہے کہ مجھے ہر وقت مطالعہ رکھتی ہے گرد و پیش سے، اپنے ماحول سے، اپنے شہر سے، اپنے صوبے سے، اپنے ملک سے، قوم سے، انسانوں سے. اور اس طرح فکری وہ ایک سلسلہ جو ہے مزاج میں وہ کائناتی مسائل سے متعلق رہتا ہے. میں سوچتا ہوں تو اس معنی میں اپنے فکر و خیال کے اعتبار سے سمٹا ہوا آدمی نہیں ہوں. میں اپنی عملی زندگی میں آپ کہنے کے سمٹ کے رہ گیا ہوں. میں 1 بجے تک بالکل میں سامنا نہیں کر سکتا روشنی کا، میری آنکھیں. تو اس لیے کہنے ذہنی طور پر میں بالکل یعنی کائنات سے اور حیات سے میرا رشتہ استوار ہے. تو اس موقع پہ میں چاہوں گی کہ ہمارے سامعین کو اگر آپ اپنے کچھ اشعار سے بھی نوازیں. اچھا. ہمارے آپ کے اگر یہ طے ہو گیا ہوتا کہ ہمیں اشعار بھی سنانے ہوں گے تو ہم کچھ لے کر آتے سامان. مگر آپ نے جناب آپ زحمت کریں اور آپ بغیر کلام کے تو یہ تو نہ ہو کہ ادھوری بات ہو جائے. سوچا بھی لے چلو، پھر آگے شرم آئی کہ وہ کہیں گے لیجیے شاعر اپنا بستہ لیے چلے آ رہے ہیں. واقعی میرے ذہن میں آ لے چلو. میں وہی کہ شاعروں کے بارے میں یہ سمجھایا تھا کہ وہ بستہ لیے پھر
نہیں تو ایسی شاید بات نہیں۔ سنانے کے شوقین ہو یا نہ ہو، لیکن ہم سننے کے بہت تو میں عرض شوقین کروں ہیں. یہ غزل، جی ارشاد. تو وہ ہمارے زخم تمنا پرانے ہو گئے ہیں، ہمارے زخم تمنا پرانے ہو گئے ہیں کہ اس گلی میں گئے اب زمانے ہو گئے ہیں. ہمارے زخم تمنا پرانے ہو گئے ہیں کہ اس گلی میں گئے اب زمانے ہو گئے ہیں. تم اپنے چاہنے والوں کی بات مت سنیو، تم اپنے چاہنے والوں کی بات مت سنیو، تمہارے چاہنے والے دیوانے ہو گئے ہیں. بہت اچھا. تمہارے چاہنے والے دیوانے ہو گئے ہیں. جو اپنے طور سے ہم نے کبھی گزارے تھے، جو اپنے طور سے ہم نے کبھی گزارے تھے، وہ صبح و شام تو جیسے فسانے ہو گئے ہیں. واہ. جو اپنے طور سے ہم نے کبھی گزارے تھے، وہ صبح و شام تو جیسے فسانے ہو گئے ہیں، زمانے ہو گئے ہیں. عرض کروں کہ طاہرہ صاحبہ کہ وہ زلف دھوپ میں فرقت کی آئی ہے جب یاد، وہ زلف دھوپ میں فرقت کی آئی ہے جب یاد، تو بادل آئے ہیں اور شامیانے ہو گئے ہیں. وہ زلف دھوپ میں فرقت کی آئی ہے جب یاد، تو بادل آئے ہیں اور شامیانے ہو گئے ہیں. عجب مہکتی میرے گل تیرے شبستاں کی، یہ سنیا بھی. عجب مہکتی میرے گل تیرے شبستاں کی، سو بلبلوں کے وہاں آشیانے ہو گئے ہیں. عجب مہکتی میرے گل تیرے شبستاں کی، سو بلبلوں کے وہاں آشیانے ہو گئے ہیں. آخر شعر یاد رہا کہ ہمارے بعد جو آئیں انہیں مبارک ہو، ہمارے بعد جو آئیں انہیں مبارک ہو، جہاں تھے کنج وہاں کارخانے ہو گئے ہیں، جہاں تھے کنج وہاں کارخانے ہو گئے ہیں. بہت شکریہ جون ایلیا صاحب آپ کا، آپ نے زحمت کی، آپ تشریف لائے اور آپ نے یاد کیا. وقت کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوا. جی اب بڑی خوشی ہوئی اور مجھے امید ہے کہ سامعین نے بہت ہی پرلطف، حالانکہ آپ اداس باتیں کرتے رہے سامعین لیکن کو بول رہا ہوں، مجھے بلکہ یہ ندامت ہے کہ میں نے اپنے سامعین کو کہ اداس نہ کیا. نہیں صاحب، بہت پرلطف اور بہت بامانی گفتگو سننے میں آئی اور ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں کہ آپ نے قیمتی وقت ہمیں دیا. شکریہ.